نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے، مختصر عمل ہے اور ثواب اتنا عظیم ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے 10 رحمتیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر ہم یوں پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد، یا یوں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ہمیں 10 رحمتیں عطا کی جائیں گی۔ تو ہمیں اپنا معمول بنانا ہے اور کثرت سے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا ہے۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس۔ اس میں ہم 2 کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی صورت کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ ان کا تلاوت کرنا اور ہمارا ادب کے ساتھ سننا انشاءاللہ یہ کار ثواب ہوگا، اس پر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو آپ نے بھی توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، کوئی قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علم تجوید بچوں کیا ہوتا ہے؟ وہ علم اور وہ فن ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کے الفاظ کی درست ادائیگی کو سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی کس آیت کو، کس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کا لہجہ کیا ہونا چاہیے، آواز کس طرح نکلے گی، تو اس طرح کے قواعد کو سمجھنا یہ کیا ہوتا ہے؟ علم تجوید، جو کہ آپ مدنی قاعدے اور تجوید کی دیگر کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس ایپیسوڈ میں کس قاعدے کو ذکر ہم نے کرنا ہے تو وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بڑھتے ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت کی جانب اور سیگمنٹ کی جانب۔ تو سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاء اللہ، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ قاری صاحب آپ کا نام؟ محمد کاظم اتاری۔ محمد کاظم اتاری، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق بڑی مشہور سورت ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ سورہ فلق جو ہے وہ کون سے پارے میں ہے؟ اما بارے میں۔ اما پارے میں، یعنی کہ 30ویں پارے میں ہے۔ یہ بچوں کی معلومات کے لیے، جن بچوں کو نہیں معلوم تو ان کو معلوم ہو جائے۔ اچھا، یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے؟ مکی سورت۔ مکی صورت ہے۔ اور سورہ فلق کی آیتیں کتنی ہیں؟ 5۔ 5 آیات ہیں۔ تو سورہ فلق کی تلاوت سے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سورہ فلق کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہم اس سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے، جس میں ہم کیا کریں گے، تجوید سے متعلق کوئی قاعدہ سمجھیں گے۔ بچوں سورہ فلق جس کی تلاوت کی گئی، اس کی 5 آیات ہیں، بڑی پیاری سورت ہے یہ، اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ بہت سارے کلمات اور ان پر لگے ہوئے بہت سارے اعراب یعنی کہ زیر زبر پیش وغیرہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ بچوں آج میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کر رہا ہوں، بڑا آسان ہے اور کئی مرتبہ آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہوا بھی ہو، لیکن دوبارہ سن لیتے ہیں تاکہ وہ قاعدہ مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ علم کی بات کو بار بار سنا اور پڑھا جائے، کیونکہ جو چیز بار بار سنی اور پڑھی جاتی ہے تو وہ مضبوط یاد ہو جاتی ہے، دماغ میں نقش ہو جاتی ہے، میمورائز ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنا آسانی سے بھولتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین سے متعلق۔ نون ساکن اور تنوین کے بنیادی طور پر 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ یہ نام سنا ہے آپ نے؟ اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ ان میں سے جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچوں اظہار عربی زبان کا لفظ ہے، اور اظہار کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے، جب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو اس میں آپ کو اظہار کا معنی ملے گا ظاہر کرنا۔ کیا معنی ملے گا؟ ظاہر کرنا۔ لیکن جب علم تجوید آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے کا جو علم ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی سے متعلق جو علم ہے، اس میں اظہار کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بچوں مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین آئے، نون ساکن یا تنوین آئے، نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس نون پر کیا ہو؟ جزم ہو۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی تنوین ہو یا نون ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی وہ 6 حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرتے۔ غنہ کا مطلب تو پتا ہوگا آپ کو، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ غنہ کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا۔ تو اظہار غنہ کی ضد ہے۔ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ہم نے اظہار کرنا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرنا، ان کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ حروف حلقی کون سے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ماشاءاللہ۔ تو یہ 6 حروف ہیں، اور اس کے مطابق اس قاعدے کو ہم سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں گے سورہ فلق کی آیت نمبر 3، آیت نمبر 3 میں آپ کو یہ قاف کے نیچے 2 زیر کی کیا نظر آ رہی ہے؟ تنوین۔ تنوین ہے، قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ الف نہیں ہے یہ، کیونکہ الف وہ حرف ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو۔ اگر الف پر زیر زبر پیش آ جائے، جزم آ جائے، تو وہ الف الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تجوید کے حساب سے الف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں قاعدے کے مطابق تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں قاف کے نیچے لگی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں آیت نمبر 5 میں دال کے نیچے 2 زیر کی کیا ہے؟ تنوین، اور تنوین کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، حروف حلقی میں سے ایک حرف آ رہا ہے، تو یہاں بھی اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ کریں گے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق
درست انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، آج جس سورت کی ہم نے فضیلت جاننی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ یاسین۔ کیا نام ہے؟ سورہ یاسین، جس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری سورت ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، تو آج ہم سورہ یاسین کی کچھ فضیلتیں سنیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کی، جمعہ کی رات کیا کیا؟ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یعنی اس کو بخش دیا جائے گا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کتنا پیارا عمل ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہر جمعے کی رات ہم سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کو اللہ کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ سورت عظیم، اس سورت کا نام عظیم ہے اور پڑھنے والے کا نام کیا ہے؟ شریف، عزت والا، عظمت والا۔ اس کو پڑھنے والا قیامت کے دن ربیہ اور مدر، یہ دو قبیلوں کے نام ہیں۔ جو عرب کے بہت سارے قبیلے تھے، فیملیز تھیں، تو یہ دو بڑے قبیلے تھے عرب کے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسی صورت ہے جس کو اللہ کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے اور اس صورت پڑھنے والے کو شریف کہا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا قیامت کے دن قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر، ان سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گا۔ یعنی یہ عرب کے جو دو بڑے قبیلے تھے، جو دو بڑی فیملیز تھیں، ان کے بہت سارے افراد تھے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو وہ سورت پڑھنے والا ہے وہ قیامت کے دن ان دونوں قبیلوں، دونوں خاندانوں کے افراد سے زیادہ لوگوں کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ یاسین۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ یاسین کی برکتیں لینے اور اس کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں، چنانچہ اس سورت کی یعنی سورہ یاسین کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں سورہ یاسین کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ اور سورہ یاسین کے بارے میں حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن کا کیا ہے؟ دل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ پاک کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت پیش کی تو اس نافرمان قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو صحت مند اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی اور چٹان سے ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ چاہتے تھے۔ اونٹنی نے باہر آ کر ایک بچہ بھی پیدا کیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے مگر باقی نہ لائے۔ پیارے بچوں، اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے گر کر پانی جمع ہوا کرتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پینا۔ اس کے علاوہ تم لوگ اونٹنی کو نہ مارنا اور نہ ہی قتل کرنا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ چند دن تو یہ معاملہ چلتا رہا مگر
اس کے بعد کدار نام کے ایک آدمی نے بستی والوں کے کہنے پر بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تم سب 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تو تمہارے چہرے پیلے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اتوار کے دن دوپہر کے قریب ایک خوفناک آواز آئی جس سے بستی والوں کے دل پھٹ گئے۔ اس کے بعد شدید زلزلہ آیا اور پوری آبادی تباہ ہو گئی اور سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والے چند افراد کے ساتھ پہلے ہی بستی سے جنگل کی طرف جا چکے تھے، اس لیے وہ تمام لوگ محفوظ رہے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ ترجمہ، صالح نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اس سے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں سنا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور درست طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج ایکٹیویٹی ہوگی اعراب پہچاننے کی۔ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے بچوں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم 2 بچوں کو سلیکٹ کریں گے اور وہ 2 بچے آئیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس۔ آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی باسکٹ؟ اس میں بہت سارے سیمپلز موجود ہیں زیر زبر پیش کے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ اس اسکرین پر ہم قرآن مجید کے مختلف کلمات کو شو کریں گے، ان پر اعراب بھی لگے ہوں گے، زیر زبر پیش سب کچھ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کوئی ایک حرف ایسا بھی ہوگا جس پر اعراب نظر نہیں آئے گا، وہ ہڈن ہوگا۔ میں اس کلمے کو پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، میری آواز سن کر آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا ہے، ظاہر کیا ہے، لیکن وہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہا۔ وہ آپ کو پہچان کر بتانا ہے۔ بتانے کا طریقہ یہ ہوگا 1 بائی 1 2 بچوں سے ہم پوچھیں گے، وہ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میم کے اوپر پیش ہونا چاہیے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ریڈ کلر کی باسکٹ سے پیش کا سیمپل اٹھائیں گے، پیش بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں دکھائیں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ میم پر پیش ہے۔ اگر لام پر زبر نظر آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، زبر کا سیمپل اٹھائیں گے اور ہمیں مائک پر بتائیں گے دکھا کر کہ لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ ہم چیک کریں گے کہ وہ اعراب درست ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ تیار ہیں، ماشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنی روٹین سے ہٹ کر ایک نیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم قاری صاحب کو موقع دیں گے کہ یہ ہمارے مقابلے کا حصہ بنے۔ قاری صاحب آپ تیار ہیں؟ چلیں آپ پہنچیں گے پھر ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس۔ اب قاری صاحب کے مقابلے میں ایک اور بچہ ہمیں چاہیے جو ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تو وہ آج میں سلیکٹ کرتا ہوں اپنے اعتبار سے بائیں جانب جو بالکل سینٹر میں موجود ہیں۔ یہ بچے اپنا نام بتائیں گے مائک پر اور سلیکٹ ہو جائیں گے۔ کاوش۔ ماشاءاللہ، کاوش بھائی۔ کاوش کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تو آپ کاوش کریں گے انشاءاللہ۔ جیتنے کی یا ان کو جتانے کی؟ جیتنے کی۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی پہنچیں گے مائک لے کر ہمارے قاری صاحب کے پاس۔ جی کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، 2 بچے ہم نے سلیکٹ کر لیے، ایک ہیں کاظم اور ایک ہیں کاوش۔ دونوں کے شروع میں کیا آتا ہے؟ کاف۔ تو سب سے پہلے کاظم سے پوچھا جائے گا، اسکرین پر دیکھیں گے بیٹا آپ، یشفعو۔ یشفعو وہ کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا ہے لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے بتانا ہے اعراب۔ یشفعو، فا کے اوپر زبر ہے۔ فا کے اوپر زبر ہے، دکھائیں گے جناب۔ فا کے اوپر بالکل زبر آ چکی ہے۔ کاظم کا پہلا جواب ماشاءاللہ۔ جی کاوش دیکھیں گے، کاوش کرنی ہے آپ نے۔ آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے یعلم، بہت آسان ہے، یعلم۔ میم پر پیش ہے۔ میم پر پیش ہے، دکھائیں گے جناب۔
ٹیم پر پیش آ چکی. ہمارے کاوش بھائی کا جواب بھی جی. کاظم دیکھیں گے اسکرین پر, خلفہم کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آیا؟ جی مائک پر بتائیں گے. فا کے اوپر زبر ہے. فا کے اوپر زبر ہے. دیکھتے ہیں جناب فا پر زبر ہے یا نہیں. فا پر زبر ہے. ان کا بھی جواب ماشاءاللہ, 2 جواب درست بتائے. کاوش دیکھیں گے اسکرین پر, کنتم کنتم اخفا کا قاعدہ لگا ہے. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے. کنتم تا پر پیش ہے. تا پر پیش ہے. دکھائیں گے. تا پر بالکل پیش آ چکی. کاوش کا دوسرا جواب بھی دونوں درست جواب دے رہے ہیں. اب لاسٹ اعراب پوچھوں گا دونوں سے, ٹھیک ہے؟ اب فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک پیچھے رہتا ہے. اب غلطی نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ کاظم دیکھیں گے اسکرین پر, یقاتلون, ہاں اب تھوڑا بڑا کلمہ ہے. بتائیں گے کون سا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا؟ قاف کے اوپر زبر ہے. قاف کے اوپر زبر ہے. دکھائیں گے جناب. قاف کے اوپر زبر آ چکا ہے. کاظم کا تیسرا جواب بھی ماشاءاللہ. یہ تو آگے بڑھ گئے. کاوش آخری اعراب آپ سے پوچھیں گے ہم, دیکھیں گے اسکرین پر. آپ بیٹا اسکرین پر دیکھیں, نظر آ رہا ہے آپ کو ناظرۃن, آخر میں کیا ہے گول تا پر؟ ناظرۃن. تا پر 2 پیش کی تنوین ہے. تا پر, گول تا پر 2 پیش کی تنوین ہونی چاہیے. تنوین آ چکی ہے 2 پیش کی. کاوش کا تیسرا جواب بھی ماشاءاللہ. اس مقابلے میں دونوں آگے بڑھ گئے اور دونوں ایکٹیو تھے. اللہ پاک ان کو, یہاں موجود بچوں کو اور جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو اللہ پاک قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. ان باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل.